یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کے دن آپ نے یہ 10 کام کرنے ہیں، جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سال بھر آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرمائے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ تمام سال بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کی آنکھوں کی بنائی بھی تیز ہوگی۔ پیارے دوستو، بات یہ ہے کہ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں صحت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ جو بندہ ان کاموں پر عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے فرمایا وہ 10 کام کون کون سے ہیں میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے۔ تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے 10 محرم والے دن، خوب استغفار کرنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی، پہلا کام۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، 10 محرم والے دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بندہ 10 محرم والے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ 9ویں 10ویں یا 10ویں یا 11ویں کا آپ روزہ ساتھ میں ملا لیں۔ نمبر 3، آپ نے 10 محرم والے دن غسل کرنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم والے دن غسل کرتا ہے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، اور ساتھ میں آب زمزم تمام پانیوں میں ملا دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے عصمت سرما لگانا ہے، اپنی آنکھوں میں عصمت سرما لگانا ہے۔ جو بندہ اپنی آنکھوں میں عصمت سرما لگائے گا اللہ تعالیٰ سال بھر اس کی آنکھوں کی بینائی کو تیز فرمائے گا، اس کی آنکھوں کی بینائی کمزور نہیں ہوگی۔ نمبر 5، آپ صدقہ و خیرات کیجئے۔ نمبر 6، نفل نماز ادا کیجئے۔ نمبر 7، 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی کہ سورۃ الاخلاص پڑھے۔ نمبر 8، علماء کرام کی زیارت کیجئے۔ نمبر 9، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریے۔ اور نمبر 10، جو بندہ 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں کے لیے خوب اچھے اچھے کھانے پکائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہیدان کربلا سیدنا امام حسین کی فاتحہ کرے، یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دن خوب نیک اعمال کر کے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی